لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج واقعہ حرہ کے حوالے سے مختصر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ حرہ کو سمجھنے سے پہلے جو اس کے بڑے بڑے کردار ہیں، میں ان کے نام اور ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو واقعہ حرہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ گو کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے علماء نے روافض اور شیعہ کی حمایت میں واقعہ کربلا کی طرح اس واقعہ کو بڑا بڑھا چڑھا کر من گھڑت موضوع روایات سے مزین کر کے پیش کیا ہے، جس سے ایسے لگتا ہے جیسے یزید اور اس کے لشکر یزید نے بڑیاں زیادتیاں کی اور پتہ نہیں کیا کیا، بہرحال جو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو واقعہ حرہ کے اندر جو مشہور نام ہیں ان کا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، واقعہ حرہ میں جو گورنر تھا یزید کی طرف سے، اس کا نام تھا عثمان بن محمد۔ عثمان بن محمد بنو امیہ خاندان سے تھا۔ یہ مروان بن حکم کی گورنری کے بعد اس کو گورنر لگایا گیا، عثمان بن محمد۔ اچھا، شروع سے ہی یہ ایک اصول چلتا آ رہا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی گورنر یا خلیفہ نرم دل ہوتا ہے نا، تو بغاوتیں جو ہیں وہ پھوٹ پڑتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نرم دل تھے، رحم دل تھے، یہاں تک نرم دلی تھی کہ ان کو خبر آئی نا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کوفیوں نے ان کا مقرر کیا ہوا گورنر اتار کے ابو موسیٰ اشعری کو گورنر لگا دیا ہے، تو آپ نے کوئی ان کے اوپر سخت ایکشن ہی نہیں لیا، حالانکہ یہ ریٹ آف سٹیٹ کا مسئلہ تھا، لیکن اتنے نرم دل، اور اس کا پھر بعد میں ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا، یہاں پر یزید تھا، حضرت عثمان نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ گورنر جو ہے وہ نرم دل لگ گیا، عثمان بن محمد۔ جب عثمان بن محمد گورنر لگا نا جی، اب آپ نے یہ واقعہ حرہ کے حوالے سے اور بڑی کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن یہ ذرا مختصر، میں ذرا تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ یہ مطالعہ، یہ والی جو تاریخ ہے، یہ اصل میں لوگ نہیں بتاتے بھائی، آپ نے بڑے غور سے اس بات کو سمجھنا ہے۔ واقعہ حرہ میں بعد میں کیا ہوا وہ تو بڑا لوگ آپ سنتے ہیں نا، واقعہ حرہ میں وہ جو رد عمل ہوا تھا یزید کی طرف سے، اس سے پہلے مدینہ میں کیا ہوا، پہلے یہ بات بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی نہیں، جیسے یہ سانحہ جڑا والا ہوا ہے نا، وہ لوگ یہ نہیں بیان کر رہے کہ قرآن کس نے جلایا، یہ کوئی نہیں بتا رہا، جس نے قرآن جلایا اس کو کوئی نہیں پکڑ رہا، جس نے گرجا گھر جلائے ہیں ان 200 مسلمانوں کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، وہ بھی غلط تھا، قانون کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی تو بیان کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے ساتھ مذاق کیا۔ بعض کئی لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ سازش لگتی ہے، بھائی سازش بھی ہے تو قرآن ان کی سازش کے لیے رہ گیا ہے، قرآن ان کے مذاقوں کے لیے رہ گیا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے سازش کے لیے قرآن کو جلا لے، جس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے قرآن کو جلا لے، کبھی قرآن سویڈن میں جلے، کبھی قرآن ڈنمارک کے اندر جلے، اور پھر یہ تو پاکستان ہے، یہاں پر اس ایسے مجرموں کو ایسی عبرت ناک سزا دی جانی چاہیے تھی کہ لوگوں کے سینے ویسے ہی ٹھنڈے ہو جاتے، گرجا گھر جلانے کی ضرورت نہ پڑتی، چاہے سازش تھی چاہے کچھ تھا۔ بہرحال جس طرح یہ نہیں نہ بتایا جا رہا کہ یہ جناب قرآن کس نے جلایا، یہ نہیں کوئی بتا رہا، اس مجرم کو سامنے نہیں لے کے آ رہے، اس کی بڑی نشاندہی ہو گئی ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا اور کس نے بھڑکایا تھا، اس کی نشاندہی ہو گئی ہے نا۔ بیائی نے ہی واقعہ حرہ کی اور سانحہ جڑاں والا کی بڑی مماثلت ہے، یعنی یہ نہیں کوئی بھی آپ کو بتائے گا، چاہے کوئی اہل حدیث کا مقرر کیوں نہ۔ افسوس ہے ویسے مجھے اہل حدیثوں کے اوپر ہی، ہمارے اپنے علماء کے اوپر ہی افسوس ہوتا ہے
کہ جو حق بات ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ بیان ہی نہیں کرتے کہ کیوں یزید کو لشکر بھیجنا پڑا، کیوں مسلم بن عقبہ مدینہ کے باہر 3 دن کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتا رہا کہ اے لوگو یزید کی بیعت میں آ جاؤ، فتنہ برپا نہ کرو، بغاوت سے باز آ جاؤ، فتنہ برپا نہ کرو۔ کیوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ صحیح بخاری کی روایت میں بیان کرنے لگا ہوں، کیوں عبداللہ بن عمر کو یہ بار بار یہ اعلان کرنے پڑے کہ لوگوں یزید کی بیعت کو نہ توڑو، اور میں عبداللہ بن عمر یزید کی بیعت کو نہیں توڑ رہا؟ کیوں محمد بن حنفیہ کو، کیوں علی بن حسین کو، زین العابدین کو مدینہ کی گلیوں میں نکل کے یہ اعلان کرنا پڑے ہو لوگوں یزید کی بیعت کو نہ توڑو، بھائی فتنہ بغاوت کا ماحول پیدا نہ کرو؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ واقعہ ہررا تو بڑا، اس کے میں جو بعد کا واقعہ ہے وہ تو بڑا بڑھا چڑھا کے اس ذاکروں اور ذاکرین کی طرز پر واقعہ کربلا کو بیان کرنے والے اور واقعہ ہررا کو بیان کرنے والے، میری ان سے درخواست ہے یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ واقعہ ہررا میں پہلے مدینہ کے اندر کیا ماحول بنا تھا، یہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اور اہل بیت کا اس حوالے سے کیا موقف تھا، صحابہ کرام کا اس حوالے سے کیا موقف تھا، یہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ بہرحال تو اب پہلے ہوا کیا تھا مدینہ میں، ذرا اب اس کے اوپر ذرا گفتگو ہوگی۔ عثمان بن محمد گورنمنٹ کی طرف سے، یزید کی حکومت کی طرف سے گورنر بنا۔ مروان کا انداز اور تھا، یہ ذرا نرم دل تھا، تو جیسے ہی یہ نرم دل گورنر بنا، مدینہ کے اندر ایسے وہ افراد جو خود کو، جو حکومت کو پسند کرنے والے تھے، حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ کچھ گروہ اٹھے۔ ایک قریش میں سے اٹھا، اور قریش کا جو امیر تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن متی۔ دوسرا انصار صحابہ میں سے یا انصاری قبیلوں میں سے ایک گروہ اٹھا، ان کا سردار تھا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے مدینہ میں ان 2 گروہوں نے یزید کی بیعت کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ بے عینی ہی سقیفہ بنی سعدہ والا معاملہ نظر آتا ہے۔ وہاں پر بھی قریش کا ایک گروہ علیحدہ ہو گیا، بنو ہاشم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ ایک گروہ انصار کا ہو گیا، انہوں نے بھی سقیفہ بنی سعدہ میں وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو سعد بن عبادہ کو اپنا امیر بنائیں گے۔ تو جیسے اس وقت مسئلہ بنا تھا نا، تو بڑے طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق نے اس مسئلے کو حل کیا۔ بعینہ ہی واقعہ ہررا میں پہلے یا مدینہ کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ قریشیوں میں سے عبداللہ بن متی نے بغاوت کا اعلان کر دیا، انصاریوں میں سے عبداللہ بن حنظلہ، یہ عبداللہ بن حنظلہ جو ہیں یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، غسیل الملائکہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حنظلہ کو فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو غسل دے رہے ہیں، تو ان کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ بن حنظلہ، انہوں نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اچھا، اب جب انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا، صرف اعلان ہی نہیں تھا میرے بھائیو دوستو، اب یہ والی کہانی جاننا بھی ضروری ہے کہ ہوا کیا تھا۔ صرف اعلان ہی نہیں کیا، انہوں نے یہ کام کیا، ان دونوں سرداروں نے مل کے، جو گورنمنٹ کی طرف سے اپنا گورنر مقرر تھا نا عثمان بن محمد، اس کو گورنری سے اتار کے دھکے مار کے مدینہ سے نکال دیا، اور بنو امیہ خاندان کے بچوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے غدر ہوا تھا نا 1857 کی جنگ آزادی میں، وہ انگریز جو حکمران تھے، تو یہ جب وہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ مل کے کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے، ہندوؤں نے مل کے نا انگریزوں کے بچوں کو، عورتوں کو قتل کیا، تو پھر انگریز کو غصہ آیا، جس کو یہ کہتے ہیں نا غدر کا 1857 کے اندر جو ہوا۔ بعینہ ہی اسی طرح حکومت وقت کا جو نمائندہ تھا، اس کے بچوں کو بھی، اس کے عورتوں کو بھی قتل کیا گیا، اور پھر بنو امیہ خاندان نے اپنے بچوں اور عورتوں کو اکٹھا کر کے مروان بن حکم اس کی حویلی میں اکٹھے ہوئے، کچھ نے
بنو امیہ خاندان نے کچھ اہل بیت کے جو سرخیل تھے اس وقت، علی بن حسین زین العابدین، ان کے پاس جا کے پناہ طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس وقت سید ہیں، آپ اہل بیت سے ہیں، تو لوگ آپ کے گھر پر حملہ نہیں کریں گے، ہماری عورتوں اور بچوں کو پناہ دے دیں۔ انہوں نے پناہ بھی دی۔ یہ تھی محبتیں ان کی، یہ تھی آپس میں ان کی دوستیاں، رشتہ داریاں۔ محمد بن حنفیہ نے بھی پناہ دی۔ اہل بیت نے یزید کی بیعت کو نہیں توڑا، بلکہ اعلان کہتے رہے باغیوں سے کہ بیعت کو نہ توڑو۔ عبداللہ بن عمر سے بھی ثابت ہے بخاری میں۔ اہل مدینہ میں انہوں نے بغاوت والا ماحول بنایا، بنو امیہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، تلواریں چلائیں، بچوں کو مارا، نوجوانوں کو قتل کیا، بغاوت کا پورا ماحول بنا کے مدینہ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اور پھر یہ ہر تاریخ کی کتاب میں مستند روایت ہے کہ محمد بن حنفیہ اہل بیت کا آسرا لینا چاہا۔ اس باغی گروہ نے نا محمد بن حنفیہ زین العابدین ان کا آسرا لینا چاہا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ملیں۔ اچھا، آج یہ جو اہل بیت کا نام لے کے، آل محمد کا نام لے کے یزید کو گالیاں دیتے ہیں، اور ذرا اپنی تاریخ کو پڑھو تو صحیح۔ اسی اہل بیت کے سردار محمد بن حنفیہ اور زین العابدین، انہوں نے تو یزید کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے تو اس باغی گروہ کا، اس باغی ٹولے کا ساتھ نہیں دیا۔ عبداللہ بن حنظلہ، یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، عبداللہ بن حنظلہ، عبداللہ بن متی، یہ باغیوں کا یعنی سربراہ تھے۔ یہ کوئی مائی کا لال اہل بیت میں سے کسی ایک کا بھی یہ ثابت کر دے کہ کسی ایک اہل بیت میں سے بھی کسی نے ان دونوں کی بیعت کی ہو، بلکہ انہوں نے ان کو روکا ہی ہے، ٹوکا ہے، یزید کی بیعت کرنے کی لوگوں کو دعوت دی ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے اپنے جتھے کو مضبوط کرنے کے لیے عبداللہ بن متی جو ہے کمانڈر تھا قریشیوں کا، یہ نا محمد بن حنفیہ کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں نا، آپ یزید کی بیعت کو توڑیں، میری بیعت کریں۔ کہنے لگے نہیں، میں ایسا نہیں کبھی کروں گا۔ کہنے لگے چلے ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کیوں میری بیعت کرو بھائی، تم جب میں نے یزید کی بیعت کی ہوئی ہے تو تم میری بیعت کیوں کرو؟ میں اپنی بیعت کا دعویٰ ہی نہیں کرتا۔ تو پھر انہوں نے کہا جی یزید شرابی ہے، فلاں فلاں۔ انہوں نے کہا میری بات سنو، میں یزید کے گھر میں رہ کے آیا ہوا ہوں، نہ یزید شراب پیتا ہے، نہ نماز دیر سے پڑھتا ہے، نہ ہی دوسرے وہ عیب جو تم بتا رہے ہو اس میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا۔ میں نے تو اس کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا دیکھا ہے، میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ کہنے لگے اچھا جی اگر یہ معاملہ ہے تو آپ کے، وہ بڑے تیز تھے نا، بڑے مناظر قسم کے لوگ ملے ہوئے تھے، کہنے لگے جی آپ کے باپ حضرت علی نے پھر حضرت امیر معاویہ اس کے ابو سے جنگیں کیوں کی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے محمد بن حنفیہ میرے باپ جیسا کوئی لے کے تو آؤ پھر بات کرنا۔ کہنے لگے اچھا چلے آپ نہیں آتے نا تو اپنے بچوں کو ہی بھیج دیں۔ انہوں نے کہا بھائی جس کام کو میں پسند نہیں کرتا میں بچوں کو کیوں بھیجوں بھائی؟ تو یعنی یہ مناظرہ جو ہوا ہے ان کا آپس میں، ان کو بیعت کے لیے جو قائل کر رہے تھے، یہ ہر تاریخی کتاب کے اندر، طبقات ابن سعد میں بھی ہے، تاریخ طبری میں بھی ہے، تاریخ ابن خلدون کے اندر بڑا تفصیلی واقعہ یہ، سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے۔ ہر تاریخ کی کتاب نے یہ واقعہ درج کیا ہے کہ ان باغیوں نے، یہ جو نافرمانوں کا ٹولہ تھا، نہ تو ان کی بیعت پر صحابہ کرام تھے، نہ ہی انہیں اہل بیت کی محبت یا اہل بیت کا کوئی آسرا ہو، کوئی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اہل بیت نے ان سے برات کا اظہار کیا، بھائی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور آج بھی اہل بیت کا ماننے والوں، اہل بیت کا جن کا آج اہل بیت کا نام لے کے چورن بک رہا ہے نا جن کا، میری ان سے درخواست ہے کہ جب اہل بیت نے یزید کی بیعت نہیں توڑی، جب اہل بیت نے یزید کی بیعت توڑنے والوں کی مخالفت کی، آج تمہاری زبانوں کو کیڑے پڑتے ہیں، آج ان کی مخالفت کرو نا جنہوں نے یزید کی بیعت توڑی تھی۔ اہل بیت کے اگر سچے حواری ہو، اہل بیت کے سچے ماننے والے ہو، تو ان کی بات کو مانتے ہوئے ان لوگوں کی مخالفت کرو جن کی مخالفت اہل بیت نے اس وقت کی تھی۔ عبداللہ بن حنظلہ کی مخالفت کی، عبداللہ بن متی کی مخالفت کی، آج تم بھی مخالفت کرو، پتہ چلے کہ واقعی تم سچے اہل بیت کے ماننے والے ہو۔ بہرحال
تو پھر جب بھائی بات قصہ مختصر یہ کہ جب اس باغی گروہ نے بنو امیہ خاندان کے بندوں کو مارا، بچوں کو، عورتوں کو مارا، تو پھر مروان نے خط لکھا یزید کو، خط لکھا، خط لکھ کے اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو یہ حالات بن گئے ہیں۔ اس نے 4 کمانڈروں کی معیت میں 3000 فوج بھیجی، 3000، بعض روایت میں ہے 6000، بہرحال، اور اس میں بھی صحابی ہیں۔ ایک کمانڈر تھے مسلم بن عقبہ صحابی رسول، دوسرے کمانڈر تھے حسین بن نمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، کاتبین وحی میں شامل ہیں حسین بن نمیر۔ یہ حسین صاد سے ہیں، سین سے نہیں، حسین بن نمیر۔ یہ صحابہ اس فوج کے کمانڈر ہیں جنہوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا، صحابی رسول کمانڈر جنہوں نے بغاوت کی۔ ان کا بھی لیڈر محمد بن عبداللہ بن حنظلہ، وہ بھی کون ہے؟ صحابی۔ دونوں طرف صحابی ہیں، لیکن ان ظالموں کی زبانیں اتنی گندی ہیں، اتنے من گھڑت روایتیں آج لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جناب وہ تو بڑے ظالم تھے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے۔ اور ہو صحابی، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، صحابہ کے درمیان میں، تابعین کے درمیان میں لڑائی ہو رہی ہے۔ واقعات ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے اللہ معاف فرمائے کوئی یہودی آگے تھے، مسجد نبوی میں جناب گھوڑے لید کرتے رہے، گھوڑے پیشاب کرتے رہے، گھوڑوں کو باندھا گیا، صحابہ کی عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا، نعوذ باللہ۔ بھائی صحابہ تو خارجیوں کے مقابلے میں صحابہ کا کیا ایمان تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کے اندر جب صحابہ ان کے ساتھ جنگ ہوئی، خارجیوں کو شکست ہوئی، تو حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے خارجیوں کی عورتوں کو بھی لونڈی نہیں بنایا، ان کے مال کو بھی نہیں لوٹا۔ کیوں؟ وہ کہنے لگے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے مال بھی حرام ہے ہمارے اوپر، ان کی عورتیں بھی حرام ہیں ہمارے اوپر۔ اور جب خارجیوں کے حوالے سے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، تو ادھر تو دونوں طرف سے صحابی ہیں، دونوں طرف سے تابعین ہیں، تو یہاں پر نہیں ان صحابہ نے خیال کیا ہوگا کہ بھائی ان کی عورتیں ہمارے لیے حرام ہیں، ان کا مال ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ صرف رافضی شیعہ خبیث ایسے ہیں جو صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے ایسے باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو بڑی مختصر لڑائی ہوئی، جیسے واقعہ کربلا کو ان ظالموں نے بڑھا دیا نا، واقعہ ہرا کو بھی 3 دن تک بڑھا دیا ہے جی، 3 دن جناب مدینہ میں قتل عام ہوتا رہا، فلاں فلاں، حالانکہ اتنا لمبا چوڑا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ واقعہ ہرا میدان ہے مدینہ کے قریب، جہاں کالے پتھروں والی زمین تھی، کالے پتھروں والی زمین کو ہرا کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جب مسلم بن عقبہ اور حسین بن نمیر یزید کا لشکر آ کے اس میدان میں ٹھہرا، اس وجہ سے اس واقعے کو واقعہ ہرا کہتے ہیں۔ کچھ دن جو ہیں وہ باہر ٹھہرے رہے، مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا انہوں نے۔ تو پھر بنو انصار قبیلے میں سے ہی 2 بڑے قبیلوں نے خود ان کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ یہ تاریخ کی کتب میں ہے، بنو عبد الاشہل، بنو حارثہ، انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا آؤ اندر، ان باغیوں کا، ان فتنہ پروروں کا آؤ ذرا علاج کرو ان کا۔ کوئی اہل بیت کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا، اور تاریخ کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ یزید نے مسلم بن عقبہ کو لکھ کے خط دیا، کہا اہل بیت کے اوپر ظلم نہیں کرنا، ان کی بیت میرے تک پہنچ چکی ہے، ان کی بیت کا اعلان میرے تک پہنچ چکا ہے، عبداللہ بن عمر کے اوپر کوئی اس قسم کا کوئی حملہ یا انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کی بھی بیت مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ تو جب اہل بیت کے اوپر حملہ نہیں ہوا، عبداللہ بن عمر صحابی جیسے اوپر حملہ نہیں ہوا، تو جن فتنہ پروروں کی سرکوبی کی گئی، جن کے خلاف اہل بیت بھی تھے، تو پھر تم لوگوں کو تکلیف کیوں ہے؟ بڑے اہل بیت والے ہو، دعویٰ اہل بیت کا کرتے ہو، پھر تکلیف کیا ہے تمہیں؟ جب اہل بیت ہی یزیدی لشکر کے ساتھ تھے، تو پھر یا اس طرح کہہ لو نا، اس بات کو اس طرح سمجھو، پھر اگر تمہارے بقول 3 دن مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے، پیشاب ہوتے رہے، لیدیں ہوتی رہیں، تو تعاون کس نے کیا؟ پھر اہل بیت نہیں نا، محمد بن حنفیہ نے، زین العابدین نے، سارے صحابہ کرام نے، جنہیں ان کہا تھا لشکر کو آؤ اندر ذرا ان کا علاج کرو۔ حالانکہ ایسا ہوا نہیں، میں ویسے ہی ایک ضمناً بات کر رہا ہوں کہ اگر ہوا بھی تو معاونین یہ سارے لوگ تھے۔ بہرحال ایسا ہوا ہی نہیں،
وہ جیسے ہی لشکر اندر آیا، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک لشکر تھا اور یہ ایک عوامی جتھا تھا۔ چند لمحوں کے اندر ہی یہ لوگ گرفتار ہوئے۔ عبداللہ بن حنظلہ گرفتار ہوا اور عبداللہ بن متی جو ہے وہ فرار ہو گیا مکے کی طرف، اور عبداللہ بن حنظلہ اور اس کے قریبی 5-6 جو سرکردہ بندے تھے ان کو اسلام کی حد کے مطابق ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اگر دیکھیں نا جی، مجرم کوئی بھی ہے نا، چاہے صحابی ہے، اگر صحابی بھی ہے تو زنا کرے گا تو سنسار کیا جائے گا۔ صحابی ہوئے کہ نہیں سنسار؟ اور جن کی توبہ کا واقعہ ہے وہ بھی تو صحابی تھے نا، سنسار کیے گئے۔ وہ بھی تو صحابیہ تھی نا جس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ حضرت اسامہ بن زید سفارش لے کے آئے تو فوراً اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی نا تو اس نے چوری کی ہوتی، میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ پتہ یہ چلا ہمارے دین اسلام کے اندر جرم اگر صحابی بھی کرے، جرم اگر اہل بیت کا کوئی فرد بھی کرے تو اس کے اوپر بھی حد لگے گی، چاہے وہ عبداللہ بن حنظلہ صحابی رسول کے بیٹے تھے اور خود صحابی تھے، لیکن خلیفہ کے خلاف خروج کیا، حد لگی ان کو اور ان کے 6 ساتھیوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ تو یہ مختصر واقعہ تھا۔ جیسے ہی ان 6 بندوں کو قتل کیا گیا، مدینہ میں سکون ہو گیا۔ دوبارہ پھر ساروں نے یزید کی بیعت کر لی۔ اہل بیعت نے تو پہلے ہی انہوں نے تو بیعت توڑی نہیں تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقایا دیگر جلیل القدر صحابہ کرام نے تو بیعت توڑی نہیں تھی، پر جنہوں نے توڑی انہیں ہی کی سر کو بھی ہوئی بس۔ لیکن ادھر کہانیاں بنی ہوئی ہیں سعید بن مسیب کے حوالے سے، 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اور پتہ نہیں کیا کچھ، پتہ نہیں ایسی لمبی چوڑی، جیسے وہ واقعہ کربلا میں ہے، 10 دن پانی نہیں ملا جی۔ بہرحال تو اس کے بعد یہی لشکر مسلم بن عقبہ اور حسین بن نمیر، یہ جو یزید کے لشکر کے کمانڈر تھے، دونوں صحابی رسول تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کچھ نہ کچھ مختلف ادوار میں شرارتیں کرتے ہیں، اندر کھاتے وہ یزید کی بیعت کو مانتے نہیں ہیں، تو وہ ان کا بھی محاصرہ کرنے کے لیے وہ وہاں پر چلے گئے۔ جب وہ وہاں پر گئے ہیں، مکے کا بھی محاصرہ کیا ہے، مکے کا، بیت اللہ کا محاصرہ نہیں ہوا۔ کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا، کوئی بھی بندہ ہے اگر کسی کے پاس کوئی دلیل تو لے کے آئے کہ عبداللہ بن زبیر کے اوپر یزید کے دور میں بیت اللہ کے اوپر سنگ باری ہوئی، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ ابھی مکے کا ہی محاصرہ ہوا ہے، بیت اللہ تک تو پہنچے ہی نہیں۔ حسین بن نمیر نے مکے کا محاصرہ کیا، اطلاع آ گئی کہ یزید جو ہے فوت ہو گیا ہے، وہیں سے وہ واپس، اور واپسی پر بلکہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے کہا بھی، انہوں نے کہا عبداللہ بن زبیر اگر آپ چاہتے ہیں نا خلیفہ بننا، میرے ساتھ آئیں آپ، میں آپ کو جا کے شامیوں سے ملاقات کراؤں گا، اگر سارے متفق ہو گئے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ سارے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بہترین موقع تھا عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ منوانے کا، لیکن وہ جذبات میں آ کے غلطی کر بیٹھے۔ وہ کہنے لگے نہیں جی، میں نہیں تمہارے ساتھ جا سکتا، میں تو بلکہ شامیوں کو قتل کرنا ہے، مجھے تو شامیوں پر غصہ ہی پڑا ہے۔ بہرحال وہ واپس چلے گئے۔ پھر وہ آگے لمبا قصہ ہے، مروان بادشاہ بنا، پھر مروان کا بیٹا جو ہے عبد المالک بن مروان آیا، حجاج کا دور آیا، اور پھر حجاج کے دور میں عبد المالک بن مروان یعنی حجاج کے دور میں پھر عبداللہ بن زبیر جب بیت اللہ میں پناہ لی، اس وقت بیت اللہ پر سنگ باری ہوئی تھی، یزید کے دور میں نہیں ہوئی۔ یہ لوگ بڑا مغالطہ پیش کرتے ہیں، یزید نے جی بیت اللہ کے اوپر پتھر برسائے۔ یزید کے دور میں صرف مکے کا محاصرہ ہوا ہے، بیت اللہ تک تو ابھی پہنچے ہی نہیں کہ یزید کی وفات کی خبر آ گئی۔ تو بہرحال دوستو، بھائیو، پیارو، یہ مختصر واقعہ ہررا تھا جس کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا جاتا ہے، اصل کہانی نہیں بتائی جاتی کہ دیکھیں انہوں نے جو بغاوت کی تھی، بغاوت کا کوئی نہیں بتاتا، حالانکہ وہ بھی جرم تھا، گناہ کا کام تھا، نہیں کرنی چاہیے تھی نا، اس کو بیان کرو نا۔ اس کے رد عمل کے اوپر جو ہوا وہ بیان کیا جاتا ہے، یہ سانحہ جڑا والا کی طرح، اصل حقائق کی طرف بات نہیں لائی جاتی۔ اس کی وجہ سے جو رد عمل ہوا ہے اس کو سارا میڈیا دکھا رہا ہے۔ بہرحال
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔